وعلى حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله۔ کعبہ شریف جسے بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے، ساری دنیا کے مسلمان اسی کی طرف رخ کر کے اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں، اور جب حرم شریف میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے تب یہ مسلمان پروانہ وار اس کا طواف کرتے ہیں۔ یہ وہ عمارت ہے جو اس زمین پر سب سے پہلے تعمیر ہوئی اور جو زمین کے بالکل وسط میں ہے، یعنی پوری روئے زمین کے بیچوں بیچ ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ، اس کی فضیلت اور اس کے فضل و کمال کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ خانہ کعبہ ایسی عمارت ہے جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، چوکور میں ہے، چاروں طرف ایک ایک کونا ہے، ہر کونے کو رکن کہا جاتا ہے، اور چاروں کونوں کے الگ الگ نام ہیں۔ ایک رکن اسود ہے، اسی میں جنتی پتھر حجر اسود نصب ہے۔ اس کے بعد سونے سے بنا ہوا خانہ کعبہ کا دروازہ شریف ہے جو زمین سے کافی بلندی پر واقع ہے۔ دروازہ شریف اور رکن اسود کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں، یعنی لپٹنے کی جگہ ہے۔ دروازہ ہے اور دروازہ کے بازو میں حجر اسود اور دروازے کے بیچ کی جو دیوار ہے اسے ملتزم کہتے ہیں، لپٹنے کی جگہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں چاہتا ہوں جبرائیل امین کو دیکھتا ہوں کہ ملتزم سے لپٹے ہوئے دعا کر رہے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کا سب سے مقدس ترین مقام ہے، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے جب موقع ملے ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ ملتزم یعنی اس دیوار پر لپٹ کر دعائیں کرے، کبھی بائیں رخسار کو لگائے، کبھی دائیں رخسار کو لگائے۔ اس طرح لپٹ کر دعائیں کرنا یہ جبرائیل علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہاں جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے جو ایک جالی نما گنبد دکھائی دیتا ہے، اس جالی کے اندر وہ جنتی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبہ شریف کی عمارت کو تعمیر کیا تھا۔ اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ جیسے دروازہ ہے، دروازے کے بالکل سامنے ہے، خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل سامنے مقام ابراہیم، بہت ہی مقدس جگہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ، اپنا مصلی بناؤ، یعنی وہاں نماز پڑھنے کا خاص اللہ نے حکم دیا ہے، تو موقع ملے تو وہاں بھی نماز پڑھیں۔ تو یہ بڑی مبارک جگہ ہے، بڑا مقدس پتھر ہے۔ اس مبارک پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نقش آج بھی موجود ہیں۔ آپ جب جالی کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو باقاعدہ نظر آئیں گے، زیارت ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نقش آج بھی اس پتھر کے اندر موجود ہیں۔ دیوانے اور اللہ تعالیٰ کے بندے جب جاتے ہیں تو اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اب
خانہ کعبہ کا ایک رکن اسود ہے، رکن اسود کے پاس ملتزم ہے، ملتزم کے پاس خانہ کعبہ کا دروازہ ہے۔ اب دروازے کے پاس جب دروازے سے تھوڑا آگے آئیں گے تو وہ جو کونا ہے اس کو رکن عراقی کہتے ہیں۔ یہ عراق کی سمت والا کونا ہے، اس لیے اسے رکن عراقی کہا جاتا ہے۔ رکن عراقی کے بعد ایک جو ہے اور کونا ہے، یعنی رکن عراقی کے بعد جو ہے حتیم ہے، اور حتیم کے بعد جو کونا ہے اسے رکن شامی کہا جاتا ہے۔ رکن عراقی اور رکن شامی کے درمیان ایک باؤنڈری آپ کو نظر آئے گی۔ آپ نے خانہ کعبہ کا جو ہے فوٹو اور تصویر میں دیدار کیا ہوگا، تو یہ رکن عراقی ہے اور یہ رکن شامی ہے۔ رکن عراقی اور رکن شامی کے بیچ میں اس طرح سے ایک گول دائرہ ہے، اس دائرے کو حتیم کہا جاتا ہے۔ یہ کعبہ شریف کی شمالی دیوار کے پاس نصف دائرے کی شکل میں جو باؤنڈری کے اندر کا جو حصہ ہے اسے حتیم کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ کعبہ شریف کے اندر ہی کا حصہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے دور میں جب قریش کے لوگوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو ان کے پاس حلال کمائی کم تھی، اس لیے وہ پوری دیوار بنا نہ سکے۔ جتنا پیسہ ان کے پاس تھا وہ بس یہیں تک بنا پائے اور یہ حصہ انہوں نے باہر چھوڑ دیا اور یہاں نشان بنا دیا گیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم بندوں پر خاص انعام و اکرام ہے کہ اس نے ہمیں کعبہ شریف کے اندر داخل ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ اب خانہ کعبہ کا دروازہ بند رہتا ہے، کبھی کبھی کھلتا ہے، اس میں ہم جیسے گنہگاروں کا تو نمبر آتا ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم غریبوں کے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا کہ ہم خانہ کعبہ کے اندر تو نہیں جا سکتے۔ اب جو خانہ کعبہ کے اندر تو نہیں جا سکتے، لیکن جو حتیم کے اندر جا کر نماز پڑھے گا گویا کہ اس نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ آج بھی وہ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ شمار کیا جاتا ہے۔ اب اگر اس کے اندر کسی نے نماز پڑھی تو گویا کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھی ہے۔ اب حتیم، یہ جو باؤنڈری ہے حتیم، اس حتیم کے بیچوں بیچ خانہ کعبہ پر ایک پرنالہ لگا ہوا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی اسی پرنالہ کے ذریعے جو ہے حتیم میں گرتا ہے، اس پرنالے کو میزاب رحمت کہا جاتا ہے۔ اس طرح پرنالہ لگا ہوا ہے، بارش کا پانی اس حتیم کے اندر گرتا ہے تو اس پرنالے کو میزاب رحمت کہتے ہیں، اور اس کے نیچے کھڑے ہو کر جو بندہ دعائیں مانگتا ہے تو اس کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ خانہ کعبہ کا آخری کونا رکن یمانی ہے۔ اب یہ اس طرح آپ دیکھ لیں کہ یہ رکن اسود ہے، یہاں پہ حجر اسود نصب ہے۔ اب اس کے پاس جو دیوار ہے ملتزم ہے، اس کے بعد جو دروازہ ہے باب کعبہ ہے، اس کے بعد جو رکن آتا ہے وہ رکن عراقی ہے، پھر حتیم ہے، اور حتیم کے بیچ میں جو یہ پرنالہ لگا اسے میزاب رحمت کہتے ہیں، پھر یہ رکن شامی ہے، اس کے بعد جو یہ کونا آتا ہے اسے رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی فضیلت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک لگایا ہے، اس لیے کبھی موقع ملے تو اس کو بھی چھومیں۔ اس پر جو ہے بہت سارے لوگ اس پر بھی استلام کرتے ہیں، تو یہاں استلام کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ہاں جب موقع ملے تو یہاں آ کر اس کو بوسہ دیں اور اس کو ہاتھ لگائیں کہ یہ سنت ہے۔ تو چاروں کونوں کو یاد رکھیں، رکن اسود، رکن عراقی، رکن شامی اور رکن یمانی۔ آخری جو کونا اسے رکن یمانی کہتے ہیں، یہ یمن والوں کی طرف ہے، اس لیے اسے رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ اب رکن شامی اور رکن یمانی کے درمیان جو مغربی دیوار کا حصہ ہے جو ملتزم کے بالکل اپوزٹ سائڈ میں ہے، اسے مستجار کہا جاتا ہے، یعنی یہ رکن یمانی ہے اور یہ رکن شامی ہے۔ رکن شامی اور رکن یمانی ان دونوں کے درمیان یہ جو خانہ کعبہ کی دیوار ہے، اس دیوار کا نام مستجار ہے۔ رکن یمانی اور رکن اسود کے بیچ کی جو دیوار ہے اسے مستجاب کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی
مبارک جگہ تو سب ہیں، لیکن اس کی الگ سے فضیلت ہے۔ یہ رکن یمانی ہے اور یہ رکن اسود ہے۔ رکن یمانی اور رکن اسود کے بیچ کی یہ جو دیوار ہے اسے مستجاب کہا جاتا ہے، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ یہاں بندہ دعا کرے گا تو اس کی دعا پر 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یعنی بندہ اگر آنکھ بند کر کے بھی طواف کرے تو جیسے ہی رکن یمانی سے آگے آئے گا تو آپ سنیں گے لوگ بلند آواز سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ کو وہاں پر لوگ نظر آئیں گے۔ جیسے ہی یہ دعا آپ کے کانوں میں آئے سمجھ لینا کہ مستجاب آ گیا ہے۔ اور یہاں پر حکم بھی یہی ہے کہ یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے۔ تو جیسے ہی رکن یمانی پر آپ پہنچیں، رکن یمانی کے بعد آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ شروع کر دیں رکن اسود تک آتے اب جیسے ہی حجر اسود کے آپ پاس پہنچیں گے تو آپ جو ہے یہ دعا بند کریں اور اپنا جو ہے استلام کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے استلام کرنا ہے۔ تو رکن یمانی اور رکن اسود کے بیچ کی جو دیوار ہے یہ مستجاب ہے، 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں، اسی لیے اس مقام کو مستجاب یعنی دعا کی قبولیت کا مقام کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ سے جو کنواں جاری ہوا تھا اس مقدس کنویں کا نام بیر زمزم ہے۔ اس بیر زمزم کے پانی کی یہ فضیلت ہے کہ اس پانی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس پانی کو پینا بھی ثواب ہے، اور اس پانی کو اپنے بدن پر ملنا، اپنے چہرے پہ لگانا اور بیماروں کے اوپر چھڑکنا، ان کے بدن پر ملنا، یہ بھی شفا ہے اور ثواب ہے۔ یہ مبارک کنواں مقام ابراہیم سے جنوب کی طرف واقع ہے۔ اب تو پہلے لوگ جب حج کرنے جاتے تھے تو باقاعدہ اس کنویں کی زیارت بھی وہ لوگ کرتے تھے اور باقاعدہ نیچے جا کر جو ہے اپنے ہاتھ سے جو ہے پانی نکالتے تھے اور پیتے تھے، لیکن اب تو پورا مطاف اس طرح جو ہے سنگ مرمر اس کے اوپر بچھا دیا گیا کہ اب وہاں پر کوئی کنواں آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن مقام ابراہیم کے پاس جو ہے اسی کے نیچے جو ہے اس کنویں کا مقام ہے۔ وہاں پر نشانات بنے ہوئے ہیں، اسٹیل کے جو ہے ڈھکن وغیرہ لگے ہوئے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے بیر زمزم ہے، یعنی زمزم شریف کا مبارک کنواں ہے۔ تو اس کنویں سے پانی اب تو پائپ وغیرہ کے سسٹم سے جو ہے باہر آتا ہے، تو جہاں بھی کولر وغیرہ میں زمزم کا پانی ملے تو جو ہے ہمیں پیٹ بھر کے پینا چاہیے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ زمزم مومن جب پیتا ہے تو سیر ہو کر پیتا ہے، یعنی خوب پیٹ بھر کے پیتا ہے، اور منافق بہت تھوڑا پیتا ہے۔ تو منافق اور مومن میں یہ فرق ہے کہ وہ تھوڑا ہی پیتا ہے اور جو مومن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پیتا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہمیں زمزم شریف پینا چاہیے۔ اور وہاں زمزم شریف کے الگ الگ کولر واٹر رکھے ہوئے ہیں، اب آپ اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو وہاں نام لکھا ہوا ہے مبرد غیر مبرد، یعنی کولڈ نوٹ کولڈ۔ تو جو نوٹ کولڈ وہ سادہ پانی ہے، یعنی بغیر ٹھنڈا ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ آپ پئیں۔ اگر آپ ٹھنڈا پئیں گے تو نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ یہ ساری چیزیں ہونے کا وہاں اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ہمیں بغیر برف کا، بغیر ٹھنڈا، سادہ زیادہ زیادہ زمزم ہمیں پینا چاہیے۔ اس کے لیے جو ہے زکام وغیرہ سے بچنا بھی ہو جائے گا، اور زمزم شریف جتنا زیادہ پئیں گے اتنا زیادہ ثواب بھی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسائل شریعہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔